له بعلمه والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھیجے ہم نے ایسے پیغمبر جو خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی عذر رسول بھیج چکنے کے بعد، اور ہے اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمتوں والا۔ لیکن اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتارا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص علم کے ساتھ، اور فرشتے گواہ ہیں، اور کافی ہے اللہ عذر گواہ ہونے کے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 165 اور 166 یہ دونوں آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اولو العزم انبیاء کا خصوصی طور پر نام لے کر کے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء کی طرف اور ان کے علاوہ اور نبیوں کی طرف وحی بھیجی ہے، جیسا کہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی ہے۔ اور کسی بھی نبی کی نبوت کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ صاحب وحی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص علم کی، احکامات کی، معجزات کی، دلائل و براہین کی، حقانیت کی وحی آتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان آیات میں رسول اور پیغمبر بھیجنے کی حکمت اور وجہ کو بیان فرمایا کہ اگر رسول اور نبی نہ ہوتے تو قیامت کے دن کوئی بندہ عذر کرتا کہ یا اللہ میں چاہتا تھا کہ میں ایسے زندگی گزاروں جیسے تیری خوشی ہے، میں چاہتا تھا کہ میں ان تمام کاموں سے بچوں جن سے تو ناراض ہوتا ہے، لیکن مجھے علم ہی نہیں تھا کہ تیری مرضیات کیا ہیں، تو کن کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تجھے پسند ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا، اور کن کاموں سے تجھے ناراضگی ہوتی ہے، تجھے پسند نہیں ہے، وہ بھی مجھے معلوم نہیں تھے، اس لیے میں ایسا نہ کر سکا، ورنہ میری چاہت تو یہی تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی تیری نافرمانی نہ کرتا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ہمیشہ تیری خوشی والے کام کرتا۔ اب یہ عذر کوئی بندہ کر سکتا تھا۔ اللہ نے جب ہر قوم کی طرف، ہر قبیلے کی طرف، ہر علاقے کی طرف، ہر لوگوں کی زبان میں نبی بھیجا، وحی بھیجی، تو اب قیامت کے دن کوئی بندہ عذر نہیں کر سکے گا کہ مجھے علم نہیں تھا۔ اس لیے نبیوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنی قوموں میں اتنی اخلاص کے ساتھ محنت کی کہ ہر قسم کی قربانی دی، لیکن دین حق اور دین حق کا ہر حکم اور مسئلہ لوگوں تک پہنچایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات، کتنی قربانیاں، کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں جسمانی بھی ذہنی بھی برداشت کی، لیکن دین کے کسی ایک کام میں بھی فرق نہیں آنے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نظام خلافت سنبھالا تو لوگ جو زکوٰۃ دیتے تھے، زکوٰۃ میں جانوروں والے لوگ جانور دیتے تھے کہ جس کے پاس 40 بکریاں ہیں کوئی ایک بکری دے دے، یوں جانور دیتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پہلے جانور بھی دیتا اور جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا
اور اب اگر وہ جانور تو دے لیکن رسی نہ دے، اتنی بھی دین میں کمی میں برداشت اور پسند نہیں کروں گا۔ اتنا بھی دین کے اندر کمی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا، دین کے اندر اتنی بھی کمی برداشت نہیں کروں گا کہ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور بھی زکوٰۃ میں دیتا اور اس کی رسی بھی ساتھ دیتا، اور اب وہ بندہ جانور تو دے اور زکوٰۃ کے اندر رسی نہ دے، تو فرمایا یہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اتنی بھی دین کے اندر کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ دین کے اندر ذرہ برابر اضافہ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلام اور سلام کا جواب یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ سلام بھی ہے، سلام کا جواب بھی پورے کا پورا اتنا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ اس پر ایک لفظ زیادہ کر دے، ومغفرتہ، حالانکہ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکتیں دے اور اللہ تجھے بخش دے، یہ دعا کا جملہ ہے۔ فرمایا لیکن پیغمبر سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا جملہ بڑھائے گا تو ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی مسجد میں گئے، کوفہ کے اندر کسی مسجد میں گئے، اطلاع پر گئے، کسی نے آ کر کے بتایا کہ یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے ہللو، تو سارے کلمہ تجربہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے کبرو، تو سارے اللہ اکبر پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے سبحو، تو سارے سبحان اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یوں تبدیلیاں۔ تو فرمایا اس طرح کے لوگ اکٹھے جمگٹھا بنا کے بیٹھے ہیں، یوں کر رہے ہیں، بظاہر یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کون سا برا کام ہے، کتنا اچھا کام ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور ان لوگوں کو یہ دیکھا تو فرمایا ان کو مسجد سے نکال دیا اور یہ فرمایا کہ تم بدعتی ہو، اس لیے کہ تم ایسا کام کر رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ عید کے دن ایک بندہ نماز اشراق پڑھ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے اس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور عظمت والے دن میں پڑھ رہا ہے، عبادت والے دن میں پڑھ رہا ہے، شان والے دن میں پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو غرض بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ دین میں ذرہ سی کمی بھی برداشت نہیں ہے اور دین میں اضافہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ دین کامل اکمل مکمل ہو چکا ہے تو اب اس میں ذرہ کمی بھی برداشت نہیں ہے اور ذرہ اضافہ اور زیادتی بھی برداشت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ اطاعت گزاروں کو، فرما برداروں کو، نیک کام کرنے والوں کو، کامل ایمان والوں کو بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تیری موت اچھی ہوگی، موت کے بعد تیری قبر اچھی ہوگی، قبر کے بعد تو حشر میں ایسے شان سے اٹھے گا اور جنت تیرے لیے یوں ہوگی، اللہ کی تجھے رضا یوں ملے گی۔ گویا ان کو بشارتیں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ آگے ان انعامات کی جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، جنت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، ان کو بشارتیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ بے دینی کرتے ہیں، ان کو پھر ڈر سناتے ہیں کہ تم ایسا کر کے اپنی موت خراب کر رہے ہو، اپنی قبر خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اپنے آپ سے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، خدا کے کار غضب غصے ناراضگی کے حقدار بن رہے ہو، جہنم کا ٹھکانہ اپنا بنا رہے ہو،
اس بات سے ان لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو گویا یہ نبیوں کا کام ہے، اور جب یہ نبی یہ کام کر چکے، اب قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں کر سکے گا، کوئی کٹ حجتی نہیں کر سکے گا۔ فرمایا رسولا مبشرین، بہت سارے پیغمبر رسول ایسے بھیجے جو بشارتیں خوشخبریاں سنانے والے ہیں اطاعت گزاروں کو، فرما برداروں کو، نیک لوگوں کو، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے ہیں، گناہوں کے انجام بد سے ڈرانے والے ہیں۔ کیوں؟ لئلا یکونا، یہ نبی پیغمبر ہم نے بشارتیں اور سنانے والے اور ڈر سنانے والے اس لیے بھیجے، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے، حجت، کوئی حجت، کوئی عذر، بعد الرسل، رسول بھیج چکنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو بھی ہمیں شریعت کے اندر دیا ہے اس میں حکمت ہے، اور اللہ پاک زبردست ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں زندگی یہاں من مانی گزاروں گا، شیطان والی گزاروں گا، نافرمانی گناہوں والی گزاروں گا، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، مجھے کون پکڑ سکتا ہے۔ یہ مت سمجھے، اللہ زبردست ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑا زبردست ہے۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب وہ پکڑے گا تو پھر زبردست پکڑ ہے اس کی، پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ لیکن یار لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے، خدا کے پکڑے چھڑاوے محمد، یہ باقاعدہ ان کی نظم ہے جس کے اندر یہ شعر آتا ہے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھے چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، اتھاں چپ دی جاہے الاوے محمد، خدا دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اگوں شیر خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں مختار ہوتے تو آپ کے چچے بغیر ایمان کے دنیا سے نہ جا رہے ہوتے، آپ کی گود میں آپ کی اولاد اللہ کو جان نہ دے رہی ہوتی، اور آپ آنسو نہ بہا رہے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کے جتنے نیک بندے وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہ ہے، بما انزل الیک، اس قرآن مجید پر جو آپ کی طرف اتارا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اس قرآن کو اپنے خاص علم کے ساتھ اتارا ہے۔ آج تک قرآن کے علوم کا سمندر بحر بے کنار ایسا بہہ رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ علماء جنہوں نے زندگیاں لگا دی قرآن کی تفسیریں لکھنے پر، لیکن کسی ایک نبی، کسی ایک عالم نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن مجید کی فلاں ایک آیت کے بھی سارے علوم بیان کر دیے ہیں، سارے اسرار و معارف بتا دیے ہیں، اس کے اندر اللہ نے جو علم رکھا تھا سارا میں نے جان لیا ہے اور میں نے لکھ دیا ہے، میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ بات کسی ایک عالم نے بھی آج تک نہیں کہی۔ 50 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی گئی، 50 جلدوں میں، لیکن پھر بھی اس عالم نے کہا یہ ہے کہ میں نے قرآن کے خادموں میں اپنا نام لکھوایا ہے کہ قیامت کے دن میرا نام اس لسٹ میں آ جائے، اس فہرست میں آ جائے جو قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن علوم کی خدمت کرنے والے، قرآنی علوم کو دنیا تک پہنچانے والے لوگ ہیں، اس میں میرا نام آ جائے۔ سورۃ فاتحہ پر مستقل جلد ہے تفسیر کی، معارف القرآن میں بھی یہی ہے، اس کے علاوہ بھی وہ تفسیر کبیر کی بھی یہی ہے، مستقل پوری کتاب، پوری جلد۔ اور سورۃ فاتحہ تو دور کی بات ہے، بسم اللہ کے اندر جو لفظ اللہ کھڑا ہے، اس لفظ اللہ پر پوری کتاب ہے، صرف لفظ اللہ کے علوم، اس کے اسرار و معانی پر پوری کتاب ہے۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے حق ادا کر دیا اور میں نے سارے علوم بیان کر دیے۔ قرآن مجید علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ، کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے،
تو پھر قرآن مجید کے علوم بھی لا محدود ہیں۔ اس لیے فرمایا انزلہ بعلمہ، ہم نے اس کو اپنے خاص علم کے ساتھ اتارا۔ قیامت تک اس کے علوم بیان ہوتے رہیں گے، علوم بیان ہوتے رہیں گے۔ جیسے سمندر کے اندر غوطہ زنی کرتا رہتا ہے، اندر سے موتیاں جواہرات نکالتا رہتا ہے، ایسے ہی قیامت تک نئے سے نئے علوم قرآن مجید کے اندر سے نکلیں گے، لیکن احکام وہی رہیں گے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، بیع ہے، شراء ہے، خرید و فروخت ہے، معاملات ہیں، احکام وہی رہیں گے۔ احکام کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اسی بات کے گواہ ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ خود بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ، اور فرمایا کوئی بھی نہ ہو، فرشتے بھی نہ ہو۔ اور بھی کتنے دلائل ہیں قرآن مجید کی حقانیت کے۔ میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں، آیت ہوتی ہے نشانی، یعنی یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ 6666 آیات ہیں، تو گویا آج بھی ہر امیر غریب کے پاس، شہری دیہاتی کے پاس، پڑھے لکھے ان پڑھ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 6666 آیات و نشانیاں قرآن کی شکل میں موجود ہیں، اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گی۔ ہر نبی کا معجزہ اس نبی کے زمانے کے ساتھ ختم، لیکن قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک رہے گا، قیامت کے بعد حشر میں رہے گا، آخرت میں رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ اس پر زوال والی بات، ختم ہونے والی بات نہیں ہے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ تو فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، قرآن مجید کے اللہ کی کلام ہونے پر ایک اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کوئی اور دلیل نشانی نہ بھی ہوتی، کوئی اور ثبوت نہ بھی ہوتا، کوئی اور پروف دلیل نہ بھی ہوتی، صرف اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد